ہجری سال کے آخری دن رہ گئے ہیں، ابھی کچھ دن رہتے ہیں کہ جن دنوں کے بعد یہ ہجری سال مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم ایک اور سال میں داخل ہوں گے۔ ہجری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحج سے ہوتی ہے۔ ذی الحج میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی دی، ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کی، پیروی کی، اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے اس عظیم پیغمبر نے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو رائے خدا میں قربان کرنا چاہا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ تھا کہ جو منسوب ابراہیم کے ساتھ، ذی الحج کا مہینہ جو منسوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور جب ذی الحج مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آغاز ہوتا ہے محرم کا۔ محرم غم کا مہینہ، محرم اندوہ کا مہینہ، محرم حرمت کا مہینہ، محرم عزاداری کا مہینہ، محرم حسین کا مہینہ، محرم سید الشہداء کا مہینہ، محرم آل نبی کا مہینہ، محرم وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے نے اسلام کو زندگی عطا کی۔ یزید ملعون یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو ختم کیا جائے، قرآن کو ختم کیا جائے، حدیث کا نام لینے والا نہ ہو، اور ان کے مقابلے میں جو ہستی آئی اس ہستی کو دنیا حسین کہتی ہے۔ حسین نے محرم کے مہینے میں وہ قیام کیا کہ جس کی مثال ملنا اس دنیا میں ناممکن ہے۔ حسین نے وہ قیام کیا کہ جس قیام کے بعد اسلام پر جب بھی وقت آیا تو دوسرے قیام کی ضرورت نہ پڑی۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جسے حرمت والا مہینہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں سے ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، محرم بھی ہے، اور رجب بھی ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام اس ٹائم بھی کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا کہ جس زمانے میں اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا کوئی، قرآن کا نام لینے والا نہیں تھا کوئی، ان دنوں میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا نام لینے والے یزید ملعون نے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کیا، خاص طور پر ماہ محرم میں نواسہ رسول کو شہید کر کے۔ آج اگر کوئی شخص کہتا ہے یزید ملعون کلمت گو تھا، خلیفہ تھا، تو اسے اپنے اس قول پر تجدید نظر کرنی ہوگی کہ جس ملعون نے نواسہ رسول کو شہید کیا، کہ جس ملعون نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو درباروں بازاروں میں پھرایا، ایسا ملعون مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ملعون کلمہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ ہماری زندگی کا 1 سال مکمل ہوا، 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سال جو مکمل ہوا ہے، یہ سال جو کامل ہوا، اس سال میں ہم نے کون سے کام کیے، کون سے اچھائیاں کی، کون سی نیکیاں کی، اور کون سے برے اعمال ہم سے سرزد ہو گئے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اگر آپ نے اس سال میں نیکیاں زیادہ کی ہے تو اللہ کا شکر انجام دے، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اس کریم رب نے آپ کو نیکیوں کی توفیق دی اور آپ پورا سال نیکیاں کرتے رہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہے، اگر آپ پورا سال روزہ رکھتے رہے، حج و زکوٰۃ کے پابند رہے، تو آپ کو شکر انجام دینا چاہیے کہ اس کریم رب نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اتنے نیک اعمال انجام دیے۔ لیکن اگر آپ نے اس سال میں برے کام انجام دیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنی ہوگی۔ کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کو بتانا ہوگا کہ اللہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی، مجھ سے خطائیں سرزد ہو گئی، اے میرا کریم رب آئندہ میں اس طرح کی غلطیاں نہیں کروں گا۔ یہ محرم امام حسین کا مہینہ ہے، حق کا مہینہ ہے،
اور محرم حق اور باطل کے درمیان میں فرق کا مہینہ ہے۔